بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مریم بنت عمران بن مسنان بنی اسرائیل کے ایک شریف گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ انبیاء کے خاندان سے تھیں۔ اپنے والدین کے زمانہ میں ضعیف کی اولاد تھیں۔ بڑی تمناؤں اور دعاؤں کے بعد پیدا ہوئیں۔ آپ ایک شریف عفیفہ اور پارسا خاتون تھیں۔ ہر وقت عبادت الہی میں مشغول رہتی تھیں۔ عصمت و عفت میں اپنی نظر آپ تھی۔ آپ کے زہد و تقوی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ مریم، جن کا لقب مسیح تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ تھی۔ اسلام کے علاوہ کئی لوگ اور بھی جو اسلام کو نہیں مانتے بھی نہیں تھے، نہایت عقیدت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ آپ وہ واحد خاتون تھی جن کا نام قرآن میں درج ہے۔ بائبل کے پرانے عہد نامے میں درج ہے، دیکھو کنواری حاملہ ہو گئی، اس کو بیٹا ہو گیا۔ بائبل کے مطابق آپ روح القدس کی قدرت کے بغیر کسی انسانی دخل کے حاملہ ہوئیں، اور بقول موجودہ بائبل اس واقعہ کے آپ یوس نامی شخص کے مگیتر تھیں۔ آپ علیہ السلام کی پرورش حضرت مریم کی پیدائش سے قبل آپ کی والدہ حنا کی منت مانی تھی کہ اپنی اولاد کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دے دی۔ لہٰذا حضرت مریم کی پیدائش کے بعد والدہ کو لے کر بیت المقدس چلی پہنچی اور مہاجرین کی سپرد کر دیا، اور حضرت مریم کے والد مسجد کے امام و پیشوا تھے اور آپ کی پیدائش سے قبل وفات پا چکے تھے، لہٰذا ہر شخص آپ کو پالنے کا خواہش مند تھا۔ آخرکار ایک قرآن اندازی کے بعد حضرت مریم کی پرورش کا ذمہ حضرت زکریا کے حصے میں آیا، جو آپ کے خالو بھی تھے۔ آپ کو ان کے سپرد کر دیا گیا۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت زکریا مسجد میں ایک حجرہ حضرت مریم کے لیے بنا دیا تھا جس میں کوئی داخل نہ ہوتا تھا۔ آپ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف رہتی۔ جب مکان کی دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی تو صفائی ستھرائی کر لیتی، حتیٰ کہ لوگوں میں آپ کی کثرت عبادت مشہور ہو گئی تھی۔ حضرت زکریا حضرت مریم کی ضروری نگہداشت کے سلسلے میں اکثر حجرہ میں ان کی ضروریات پوچھنے کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ کہیں جاتے تو باہر سے قفل لگا جاتے، یعنی کہ تالا لگا جاتے، پھر آ کر کھول بھی لیتے۔ ایک بات جوان کو عجیب نظر آئی کہ حضرت مریم کے پاس اکثر بے موسمی پھل موجود ہوتے ہیں۔ آخر حضرت زکریا نے دریافت کیا کہ مریم تیرے پاس یہ بے موسم پھل کہاں سے آتے ہیں؟ حضرت مریم نے فرمایا، یہ میرے پروردگار کا فضل و کرم ہے، وہ جس کو چاہتا ہے بے گمان رزق پہنچاتا ہے۔ حضرت زکریا کا اس وقت بڑھاپے کا زمانہ تھا اور اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ حضرت مریم کی غیر معمولی نشانات قدرت دیکھ کر یہ خیال پیدا ہوا کہ قادر مطلق حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے، وہ بے موقع اولاد بھی تو عطا کر سکتا ہے نا۔ یہ کہہ کر انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کی۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک انت السمیع العلیم۔ حضرت زکریا کی دعا کو شرف قبولیت عطا ہوئی اور حضرت یحییٰ کی خوشخبری سنائی گئی۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ حضرت مریم علیہ السلام اسی طرح ایک عرصہ تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہ کر پاکیزہ زندگی بسر کر رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت کو اور زیادہ بلند فرمایا اور ملائکہ نے حضرت مریم کو خوشخبری سنائی کہ اللہ نے ان کو دنیا کی تمام خواتین میں سے چن لیا ہے تاکہ ان کے بطن مبارک سے ایک ایسی عظیم شخصیت پیدا ہو جو بغیر باپ کے ہو اور وقت کا عظیم پیغمبر ہو۔ اللہ تعالیٰ سورۃ آل عمران میں ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا قصہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچھ بیان کیا۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو کیسے جنم دیا اور کیسے با امید ہوئیں، اور اس تمام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے شان اعجاز سے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ سورۃ مریم
مریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایک دن جب حضرت مریم عبادت کی غرض سے گھر کے مشرقی حصے کے ایک کونے میں تشریف لے کر گئیں تو فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا، جمہور ہوا اور ان کے نزدیک آیا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک انسان کو اپنے قریب دیکھ کر گھبرا گئیں اور خطرہ محسوس ہوا تو فوراً اس سے اللہ کی پناہ مانگنے لگیں کہ تم مومن ہو تو مجھ پر ظلم نہ کرنا۔ بعض روایت میں ہے کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نام کی تعظیم کے لیے کچھ پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا، میں ایک فرشتہ ہوں جو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ آپ کو ایک پاکیزہ لڑکے کی خوشخبری دوں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو انتہائی تعجب ہوا اور وہ بولی، یہ کیسے ممکن ہے، کیونکہ وہ شادی شدہ نہ تھیں۔ فرشتے نے کہا، اللہ عز و جل پر ہر چیز پر وہ قادر ہے، اس کی بارگاہ میں سب آسان ہے۔ پہلے سے طے ہو چکا ہے کہ آپ کو ایسا عظیم اور مرتبہ بیٹا عطا فرمائے گا، ایسا بچہ دیا جائے گا جو پیغمبر ہوگا اور بغیر باپ کے ہوگا اور دنیا جہان کے لیے نشانی ہوگا۔ روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کے گریبان میں پھونک مار دی جس سے آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ سورۃ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت مریم حاملہ ہوئیں تو ایک دور جگہ چلی گئیں۔ اس بارے میں ایک قصہ کئی بزرگوں نے اس طرح بھی بیان کیا ہے، جب آپ کا حمل ظاہر ہوا تو سب سے پہلے بنی اسرائیل کے عابد و زاہد شخص وہب بن منبہ نے، جو آپ کے خالہ زاد بھائی بھی تھے، انتہائی تعجب سے پوچھا، اے مریم، کیا بیج کے بغیر کھیتی اگ سکتی ہے؟ فرمایا حضرت مریم نے، جی ہاں، بتاؤ کس طرح؟ انہوں نے پہلی مرتبہ کس کھیتی کو پیدا کیا؟ پھر پوچھا، کیا بغیر مرد کے اولاد ہو سکتی ہے؟ فرمایا، جی ہاں، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے ہی پیدا فرمایا تھا۔ پھر کہا، اپنی اچھی خبر بھی دو۔ حضرت مریم نے فرمایا، اللہ نے مجھے خوشخبری دی ہے اپنی طرف سے ایک نشانی جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، دنیا و آخرت میں صاحب مرتبہ ہوگا، لوگوں سے بچپن میں اور بڑھاپے میں کلام کرے گا۔ حضرت زکریا کے متعلق بھی اس قسم کی بات چیت منقول ہوتی رہی۔ مشکلات کا سامنا ان کو بہت زیادہ ہوا۔ محمد بن اسحاق فرماتے ہیں، جب حضرت مریم علیہ السلام کے حاملہ ہونے کی خبر بنی اسرائیل میں عام ہو گئی تو بہت سے افراد نے حضرت زکریا کے گھر آنا جانا بند کر دیا اور ان پر الزامات اور بہتان لگانے لگے۔ حضرت مریم کو لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور دور تنہائی میں چلی گئیں۔ جب ان کو درد ذہ شروع ہوا تو آپ نے ایک درخت کا سہارا لیا اور تنے کو پکڑ کر نیچے بیٹھ گئیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ کھجور والی جگہ وہی ہے جہاں لہمو بنا ہوا ہے۔ درد سے بے چین، بدنامی کا خیال، آخر گھبرا کر کہنے لگی، کاش میں پہلے ہی مر گئی ہوتی اور بھولی بصری ہو گئی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر ارشاد فرمایا، اے قول کے مطابق یہ پکارنے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ دوسری روایت کے مطابق یہ ہے کہ حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ تھے۔ اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کے قدموں کے قریب ایک نہر جاری کر دی اور ندا آئی، پانی پیو اور کھجور کھاؤ تاکہ جسم کو تقویت پہنچے، پھر اپنی اولاد کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ٹھنڈک کر لو۔ قبل اسلام میں بولنے کا روزہ رکھنا عبادت میں داہ تھا، یعنی صبح سے رات تک کسی سے بات چیت نہ کرنے کے بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، لہذا حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے کہا گیا تھا، اگر تم سے کوئی شخص اس بچے کے بارے میں پوچھے تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے چپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ جب حضرت مریم کو کچھ تسلی ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ پھر آپ اپنے بیٹے کو لے کر قوم کے پاس آئیں۔ قوم کے لوگ آپ کی گود میں بچہ دیکھ کر غضبناک ہو گئے اور آپ کی عبادت گزاری کو اور خاندان کو حوالہ دیتے ہوئے آپ سے بدگمان ہونے لگے اور الزامات لگانے شروع کر دیے۔ جب حالت راز سے زیادہ تنگ آ چکی تھی اور سمجھ بوجھ ختم ہو چکی تھی اور سب دروازے بند ہو گئے اور توکل کا مددگار صرف اللہ ہی تھا، اللہ کی ذات رہ گئی تھی، تب حضرت مریم نے بچے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس بچے سے بات کر لو، تمہارے سارے سوالات کے جواب یہ دے دے گا۔ سرکشی
جب انہوں نے یہ سوال لوگوں نے کہا بھلا یہ دودھ پیتا بچہ ہمارے سوالوں کے جواب کیسے دے گا، ہم کیوں کر اس سے گفتگو کریں۔ قوم کا یہ کلام سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تقریر شروع کر دی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کہ میں ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے میں ہوں اللہ کا بندہ، اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے نبی کیا، اس نے مجھے مبارک کیا، میں اللہ تعالیٰ نے مجھ پر نماز زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، جب تک میں جیوں گا اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا، اور مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے متعلق بھی اسرائیل علیہ میں بے شمار واقعات موجود ہیں، یہاں تک کہ جو حضرت وہب بن منبہ سے منقول ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے شب فارس کے بادشاہ نے آسمان پر ایک نیک ستارہ روشن دیکھا، نجومیوں سے دریافت کیا تو بتایا گیا اس ستارہ روشن دیکھا تو نجومیوں سے دریافت کیا بتاؤ یہ کس ستارہ طلوع کس عظیم شان کی ہستی ہے پیدائش۔ انہوں نے بتایا کہ اس ستارے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک عظیم الشان ہستی کی پیدائش خبر معلوم ہو رہی ہے جو ملک شام میں پیدا ہوئی ہے۔ بادشاہ نے خوشبوؤں کے عمدہ تحفے دے کر ایک وفد کو ملک روانہ کیا۔ شام پہنچ کر وفد نے یہودیوں کے بادشاہ پیروس سے تمام حالات دریافت کیے، اور ان پر زبانی واقعہ سن کر بادشاہ گھبرایا اور پھر وفد کو اجازت دی کہ وہ اس بچے کے متعلق معلومات کریں۔ اس نے بیت المقدس پہنچ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور وہ سجدہ تعظیم کیا اور چند روز وہاں قیام کیا۔ اس دوران وفد کے بعض آدمیوں نے خواب میں اس بچے کو دیکھا کہ وہ بادشاہ کا دشمن بن چکا ہے۔ ان لوگوں نے حضرت مریم کو اپنا خواب سنایا اور مشورہ دیا کہ اس بچے کو کسی محفوظ جگہ لے کر چلی جائیں۔ اس کے بعد حضرت مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کر مصر سے چلی گئی۔ جب حضرت عیسیٰ کی عمر مبارک 13 سال ہوئی تو بیت المقدس واپس آئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے حالات زندگی بھر غیر معمولی تھے، ان سے اس طرح کے کرامات صادر ہوتے رہتے تھے۔ اللہ جل نے فرمایا ایک مرتبہ نجران کا وفد بادشاہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے باطل عقائد کا پرچہ کرنے لگا کہ روح القدس عیسیٰ مریم اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کی آیات میں فرمایا ہے، اور حضرت عیسیٰ کی ابتدا تخلیق، پھر ان سے پہلے ان کی ماں کی تخلیق کا ذکر فرمایا، پھر اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مباہلے کا حکم دیا۔ نصارہ نے جب شکست دیکھی تو مباہلے یعنی کہ بحث سے باز آ گئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واپسی کی اجازت طلب کی اور کہا ہم اسلام تو نہیں لاتے مگر جذبہ دینے کو تیار ہیں۔ قرآن پاک میں کئی مقامات پر واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ بن مریم ہیں۔ یہی بات حق ہے جس میں لوگ شک کرتے ہیں کہ یہ خدا کے فرزند نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور خدا کی ایک بندی کے بیٹے ہیں۔ ہر دور میں دینی عقائد کو پامال کرنے والے پیدا ہوتے رہتے ہیں، پھر انہیں ڈرایا بھی گیا ہے کہ باز آ جائیں ورنہ پہلے قوموں کی طرح تہس نہس کر دیے جائیں گے۔ تباہی ان لوگوں کے لیے ہے جو کافر ہوئے ہیں۔ موجودہ دور میں نبوت کا دعویٰ کرنے والا مرزا قادیانی کا فتنہ جو ابھی بھی موجود ہے، حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ کے حوالے سے کفرانہ عقائد کا پرچار کرتا نظر آتا ہے۔ مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ آپ کا خاندان بھی نہایت پاک اور مطہرہ ہے۔ 3 دایاں اور نانیاں آپ کے زناکار اور کیسی عورتیں تھیں جن کے خون سے آپ کا وجود ظہور پذیر ہوا ہے۔ مرزا کا بھی عبرتناک انجام ہوا ہے، اس سے مختلف جسمانی اور نفسیاتی بیماریاں لاحق تھیں۔ اس کی موت پخانے میں واقع ہوئی۔ بخاری شریف میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ حضرت عیسیٰ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں جن کو اللہ نے حضرت مریم کی گود میں ڈالا اور اس کی روح ہیں۔
اور جنت حق ہے اور جہنم حق ہے، تو اللہ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے، چاہے وہ جیسے بھی عمل لے کر آئے۔